ریل ورلڈ کے معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسے جادوگر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے لوگ پاگل، دیوانہ اور مجنوں جیسے نام دیتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جادوگری کی دنیا میں اس نے ایسا مقام حاصل کیا جسے آج تک کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن دوسری جانب اس جادوگر کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا وہ واحد انسان ہے جسے جنات نے بے دردی سے قتل کر کے کھا لیا تھا۔ یہ جادوگر کون تھا؟ یہ جنات کی خوراک کیوں بنا؟ اور اس کی لکھی ہوئی کتاب میں ایسا کیا تھا کہ اس کتاب کو پڑھنے والے پاگل ہو جاتے تھے؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس جادوگر کا نام عبداللہ الحضر تھا، جو 7ویں صدی عیسوی میں یمن کے شہر سنا میں رہا کرتا تھا۔ یہ شخص انتہائی پراسرار تھا اور ہمیشہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا تھا، اس لیے وہاں کے لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہتے تھے۔ کبھی تو یہ شخص شدید گرمی کے موسم میں اتنے گرم کپڑے پہن کر باہر آ جاتا کہ لوگ اس پر ہنستے اور یہ پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ اسی طرح یہ نہانے سے بہت گھبراتا تھا، یہاں تک کہ تاریخ دانوں کے مطابق یہ 22 مہینے تک پانی سے دور رہتا اور اس کے جسم پر اتنی غلاظت جمع ہو جاتی کہ لوگ اس کو دیکھ کر دور بھاگ جاتے، جبکہ حیرت انگیز طور پر یمن کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ بعض تحقیق دانوں کے مطابق یہ کئی دن تک سفر میں رہتا تھا، کبھی تو کسی کھنڈرات میں گھس جاتا تو کبھی ریگستانوں کی خاک چھاننا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ ایک دفعہ یہ تاریخ کے قدیم ترین شہر بابل جا پہنچا اور کئی دن تک وہاں چھان بین کرتا رہا، لیکن شاید اس شخص کو جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے بابل میں بھی نہیں مل سکی، لہٰذا مایوسی کے عالم میں عبداللہ عرب کے اس صحرا میں پہنچ گیا جہاں نہ تو کوئی انسان تھا اور نہ ہی جانور۔ لیکن پھر یہ شخص شدید گرم موسم میں کئی دن تک رہتا رہا اور پھر سفر کرتا کرتا اس عذاب شدہ شہر میں جا پہنچا جسے شہر ارم کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے طویل عرصے تک شہر ارم کے لوگوں تک اللہ پاک کی تعلیمات پہنچائی، مگر جب قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی بارہا تبلیغ اور تنبیہ کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا سخت عذاب نازل فرمایا۔ پہلے بادل کی صورت میں عذاب ان کی بستیوں کی طرف بڑھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بادل ہمارے کھیتوں میں برسے گا، لیکن اس کے بعد تیز ہوا چلنے لگی اور پھر اس قدر شدید آندھی آئی کہ اس نے ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ آندھی ان پر مسلسل 7 دن اور 8 راتوں تک چلتی رہی اور ان کی ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی۔ وہ اس طرح مرے ہوئے پڑے تھے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اور یوں اس قوم کو ان کی بے پناہ طاقت اور بلند و بالا مضبوط ترین عمارتوں کے زوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں آنے والے زمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب عبداللہ یہاں پہنچا تو اسے اس شہر کے کھنڈرات سے اس وقت کے بت ملے، جس کے بعد عبداللہ نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور پھر اسے وہاں سے صدیوں پرانی عجیب و غریب تحریریں بھی ملی جنہیں وہ اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ اس کے بعد یہ شخص وجدان میں رہنے لگا جسے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، اور اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا، جسے بعد میں اس نے کتاب العزیف یا کتاب الموت کا نام دیا۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ کتاب اس نے خود نہیں لکھی تھی، بلکہ شہر ارم سے ملنے والے بتوں نے اس کے خیالوں پر قابض ہو کر یہ کتاب لکھوائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب لکھنے کے بعد یہ ایک بہت بڑا جادوگر بن گیا اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے لگا، لیکن پھر اس کا جو انجام ہوا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے آخری لمحات میں یہ شخص دمشق میں رہائش پذیر تھا، جہاں یہ اپنے کالے علم میں مصروف تھا، لیکن اسی دوران اس کے سامنے 2 غیر انسانی مخلوقات ظاہر ہوئیں جو اسے مارنا چاہتی تھی، لیکن یہ ان سے بھاگتا ہوا دمشق کے بازار میں جا پہنچا، اور پھر بالکل بازار کے بیچ اس مخلوق نے عبداللہ کو قابو کر کے چیر پھاڑ ڈالا۔ بازار میں موجود ہزاروں لوگوں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ یہ سب دیکھتے ہوئے خاموش تماشائی بنے رہے۔ اس نے اپنی کتاب سے کچھ ایسے منتر پڑھے تھے جس سے کوئی مخلوق حاضر ہوئی تھی۔ دوستو، اس کی موت کے بعد اس کی لکھی ہوئی کتاب ایک عیسائی کے ہاتھ لگ گئی جو اسے مصر اٹھا لایا اور اسے ایک مذہبی کتاب قرار دینے لگا، اور پھر یہاں کے عام لوگ یہ کتاب اپنی قبر یا تابوت میں رکھنے کے لیے خریدتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اس کتاب کو پڑھ کر وہ کچھ فوائد اور خصوصی مراد حاصل کر سکیں گے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ انسان کی موت کے فوراً بعد اس کی روح مشکلات بھرے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے، جہاں اسے بہت سی بھیانک بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے خدا کے سامنے اپنے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ ہر مرنے والے انسان کی قبر میں یہ کتاب رکھ دیتے تھے تاکہ اس میں موجود منتروں کی مدد سے مرنے والے کا مشکل سفر آسان ہو سکے۔ قدیم مصریوں کے نزدیک کتاب الانبات الہامی، مقدس اور آسمانی کتاب تھی،
اور سوس دیوتا نے ہی تخلیق کائنات کے وقت جو کلمات ادا کیے تھے، یہ کتاب انہی کلمات کا مجموعہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے پتا دیوتا نے آفرینش کا کام سر انجام دیا۔ چونکہ مصریوں کے خیال میں کتاب الاموات کا خالق سوس دیوتا تھا، اس لیے وہ اپنی تاریخ میں اسے انتہائی مقدس خیال کرتے رہے اور حد درجہ احترام بجا لاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے ابواب میں مسلسل اضافہ کیا جاتا رہا اور اب تک کی تحقیق کے مطابق اس کے ابواب کی تعداد 190 تک پہنچ چکی ہے، جن کی تعداد پہلے بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مختلف غلاظتوں مثلا خون، دماغ، پیشاب، منی، افیون اور ان جیسی دیگر چیزوں کو مختلف تناسب سے ملا کر جادوئی نتائج حاصل کرنے کے طریقے درج ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی جانور کا روپ دھارنا چاہتا ہو تو وہ اپنی منی کے چند قطرے ایک خالی انڈے میں محفوظ کرے اور اسی انڈے میں اسی جانور کی منی کے بھی چند قطرے شامل کر دے جس کا وہ روپ دھارنا چاہتا ہے، اور اس انڈے کو کسی ایسی جگہ دفن کرے جہاں دفن سے پہلے ایک ایسی لڑکی سے 3 بار پیشاب کروائے جس کو حیض آنے کا پہلا سال ہو اور اس لڑکی کو حیض آیا ہوا ہو، اور پھر دفن کے بعد ایک خاص منتر بلا ناگا 41 دن تک پڑھتا رہے، تو پھر 41ویں دن مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایسے منتروں کے بعد یہ کتاب مصر کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی اتنی مشہور ہو گئی کہ کئی لوگوں نے اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے کرانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ پوری طرح کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ دوستو، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کتاب آپ کو وہ تمام معلومات فراہم کرتی ہے جو آپ کو ایک عامل بننے کے لیے درکار ہوتی ہیں، کیونکہ اس کتاب میں ایسے نسخے بھی موجود ہیں جن کے ذریعے ایک کامل عامل استاد کی شاگردی میں رہتے ہوئے مافوق الفطرت مخلوقات کو بلانا اور ان سے تعلقات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنات کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں۔ روایات کے مطابق اس کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریریں بھی شامل ہیں، جسے ہڈن ووڈ کے ماہرین افراد آج بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کا اصل نسخہ ویٹیکن لائبریری میں موجود ہے، اور اس کتاب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ دوستو، اب اگر دین اسلام کی روشنی میں بعد از موت کے حالات جاننے کی کوشش کی جائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، جبکہ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی عام مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات